اپنی سٹوری شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ کس کس طرح سے پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹس پہ اگر چیلنجز کا سامنا رہا تو کس طرح پاکستانی ہونے کے ناطے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا۔ ہماری اگلی پارٹیسپینٹ کا نام ہے انم صبا، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، مینیجر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہیں، پاکستان ریلیف انٹرنیشنل ڈیزاسٹرز اینڈ ایمرجنسی اکیڈمی کی۔ انم صبا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ جس طرح صدر پاکستان نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا کہ ہماری قوم وہ قوم ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ کہاں کس علاقے میں کس وقت پاکستانیوں پر آزمائش آئی ہے، جیسے ممکن ہوتا ہے جہاں ممکن ہوتا ہے وہ ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ انم صبا کا تعلق بھی ایک ایسی ہی آرگنائزیشن سے ہے اور وہ آج آپ کے ساتھ اپنی وہ سکسیس سٹوری شیئر کریں گی جو کہ یقیناً آپ یوتھ جس سے انسپریشن لے سکتے ہیں اور آگے مستقبل میں اپنے راستوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں ہمایوں خان، جو کہ ایکیڈیمک ہیں اور پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں فیڈریک ایبف سٹنگ روم کے۔ میں گزارش کروں گی ہمایوں خان سے کہ آپ بھی سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی ایک سکسیس سٹوری ہماری تمام آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ میں اب فلور ہینڈ اوور کرتی ہوں عبداللہ خان صاحب کو اور سنتے ہیں ہم سر بلند پاکستان کی کہانی۔ پہلے تو میرے پارٹیسپینٹ کو ایک بوتل پانی کی آپ تحفے میں دیں تاکہ ان کے گلے خشک نہ ہو جائیں، گرمی ہے۔ اور دوسری، اگر میرے یہ انتظامیہ والے بات سن رہے ہیں تو اسی کو تھوڑا سا تیز کر لیں، جگہ جگہ سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ اوپر والی سائڈ پہ غالباً اے سی چل بھی نہیں رہے ہیں۔ حسام صدیقی، اگر آپ سن رہے ہیں میری بات تو انتظامیہ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں تاکہ یہ فوری طور پہ یہ مسئلہ حل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پینل ڈسکشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا عنوان ہے سر بلند پاکستان، اور آپ نے صدر پاکستان کو سنا اور انہوں نے دعا کی کہ پاکستان ان کی زندگی میں ایک عظیم ملک بن جائے۔ اور اگر میں تھوڑا سا اختلاف کی جرات کر لوں تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ ہر ملک کی عظمت کا اپنا سبب اور اپنی پہچان اور اپنا انداز ہوتا ہے۔ اس وقت جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو پاکستان از پیوٹ آف دا ورلڈ، ناٹ جسٹ پیوٹ آف دا ایشیا۔ کسی بھی سپر پاور کی جیو پولیٹکس کو دیکھ لیں، آج کل وہ جیو اکنامکس والا ایک نیا نعرہ بھی آ گیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، تو بہرحال پاکستان کے بغیر کسی کا ماضی میں بھی گزارا نہیں تھا اور آج بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم سر بلند ہیں اور انشاءاللہ اس سر بلندی کو اور آگے لے کے جائیں گے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پینل ڈسکشن میں، بڑے معزز پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، اور اس میں ہم نے بیسیکلی دو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایز اے اسٹیٹ ہماری کیا اچیومنٹس ہیں، اور صدر پاکستان نے اس پہ بہت زیادہ بات چیت بھی کی، لیکن ایز انڈیویجول بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑے کام کیے اور وہ ہماری اس یوتھ کے لیے رول ماڈل کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں پروجیکٹ کرنے کے حوالے سے، دنیا میں کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا ایک رول امبیسڈر غالب صاحب نے اپنی زندگی میں ادا کیا ہے۔ ہی از ون آف آور ہیروز۔ ایسے یہ نوجوانوں کے لیے، آپ میں سے کئی آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور کئی جو ہے نا مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی امبیسڈر غالب بن پائیں اگر محنت، ڈیڈیکیشن اور لگن سے آپ نے کام کیا۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا جو اپنی اچیومنٹس بھی ہیں اور نوجوانوں کو ذرا بتائیں کہ پاکستان کو کیسے ہم بہتر طور پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ تو ایک ڈپلومیٹ آفیشل، لیکن یہ کیسے ہم ایمبیسڈر بن سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ خیالات کا اظہار کریں اس موضوع کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک اختلاف کروں گا کہ جب آپ بار بار جتنے ہمارے یہاں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ بچے بچے کہہ کے بلا رہے ہیں، یہ ینگسٹرز ہیں اس قوم کی، یہ جو مجھے
جب خود میں 12 سال کا تھا اور مجھے کوئی بچہ کہتا تھا تو غصہ چڑھتا تھا، تو ان کو تو بہت چڑھ رہا ہو. میں معذرت کرتا ہوں جی، میں کسی کو اب بچہ نہیں کہوں گا، آپ سارے ینگسٹرز ہیں، یہ نوجوانان پاکستان ہے. جناب کریکشن کا بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں آنے کی دعوت دی مجھے. میرے خیال میں ہم لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے پاکستانیوں کی، وہ دو حصوں میں بٹی ہوتی ہے. ایک وہ سوچ ہے جو کہ اندرون ملک پاکستان رہتے ہوئے ہوتی ہے، اور ایک وہ سوچ ہے جو بیرون ملک پاکستان رہتے ہوئے ہوتی ہے. جو بیرون ملک سوچ والے لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں جو سفارتکار ہیں یا اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا بسے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں دونوں جو سوچیں ہیں اس میں اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے، اور وہ گیپ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا، ہمارا پریزنٹ کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، اس میں سوچ میں گیپ اس لیے آیا ہے کہ سوچنے کا انداز بدل گیا ہے آپ کا. میں ہمیشہ سے اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر خدا بھی ہوتا ہے اور ہر انسان کے اندر شیطان بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے کہے ہوئے کلام کے اوپر آپ چلے تو اللہ نے جو آپ کو باتیں کہی ہیں وہ خصوصیات آپ کے اندر زیادہ باہر آنا شروع ہوں گی. اور اگر آپ شیطان کی ہوئی باتیں کریں گے تو آپ کے اندر وہی شخصیت بن کے، وہ انسان بن کے آپ سامنے آتے ہیں. اب ہم جب بیرون ملک میں جاتے ہیں اور ملک کی وہاں نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کے جو امپریشنز تھے بالخصوص 2008 سے لے کے 2017-18 تک، وہ اتنا نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہو چکا تھا کہ پاکستان کو سیف گارڈ کرتے ہوئے، پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو سیف گارڈ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بے انتہا مشکلات آئیں. وہاں ہم نے پوری کوشش کی، لیکن اس کو جب ہم لوگوں نے ایک سٹڈی کے طور پہ کرنے کی کوشش کی کہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے، تو 3 وجوہات ہمیں سمجھ آئی. پہلی یہ تھی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، آپ سب انکلوسو، آپ سے پہلے جو عمر میں تھوڑے بڑے ہیں وہ بھی، ہم لوگوں نے ان ڈیپتھ سٹڈی کرنا چھوڑ دیا. ہم لوگوں نے مسائل کو سمجھنا چھوڑ دیا. ہم نے گوگل کر کے سپرفیشل نالج کی بنیاد کے اوپر ہم نے امتحانات پاس کرنے شروع کر دیے. تو آپ کو وہ نوانسز سمجھ نہیں آئیں گی، آپ کو وہ مسائل جو ملک کے ہیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے، آپ کو وہ جو ہماری مشکلات ہیں اس کی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہوگی. صدر مملکت فرما رہے تھے کہ نیوکلیئر پاور بنے ہم. انہوں نے جو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا 1998 کے دھماکے جو پاکستان نے کامیابی سے کیے تھے وہ تھے، لیکن وہ جو سفر تھا ڈاکٹر اے.کیو خان کے ساتھ جو شروع ہوا تھا وہ اتنا مشکل تھا، اور سب سے زیادہ مشکل جو تھی وہ ہمارے جو سفارتکار بیرون ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے تھی. اس لیے کہ ہر روز ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم اپنی ہوسٹ کنٹریز کو جھوٹ بولتے تھے، اور یہ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ ہم کوئی بدنیتی سے بات کر رہے ہیں، نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ایک آبجیکٹو تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے ہر طرح وہ کرنا تھا جو کہ پاکستان کو آگے سے آگے لے کے جائے. اسی طرح کے اور بے شمار مسائل ہیں جو کہ پاکستان میں باہر ہوتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہیں. سب سے بڑا یہ ہے، اور میں آپ چونکہ سب نوجوان ہیں، کل کے لیڈرز ہیں، آپ سب کو میں یہ کہوں گا کہ بیرون ملک میں جو پاکستانی سیاسی جماعتوں نے اپنی پارٹیز بنا رکھی ہے ان کو ختم ہونا چاہیے. وہاں کے جو لوگ ہیں جو پاکستانی بیرون ملک میں جا کے بسے ہیں
ان کو ان ممالک کی سیاست میں حصہ لے کے وہاں آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں وہاں کسی پارلیمنٹ میں اپنا جب کوئی ویو پوائنٹ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں 2000 بندے پارلیمنٹ کے باہر جلسہ جلوس کرتے ہوئے نہیں چاہیے، ہمیں اس پارلیمنٹ کے اندر 2 سے 3 یا 4 آدمی اپنے چاہیے۔ یہ ساری جو مشکلات آپ دیکھتے ہیں یہ اس لیے بھی پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور آپ برا نہ مانیے گا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کے بھی ہیں، ہماری عمروں کے بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ ایک چیز جو اگر مجھے کوئی کہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا آپ کو نظر آتی ہے آج کل پاکستان میں، ماضی شاندار تھا، محنت کی، آگے بڑھے، چیزیں بنائیں، ایک سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک بنائے، نیوکلیر ٹیسٹ کیے، اب اس میں جمود کیوں آ گیا ہے؟ میرے خیال میں اس میں بہت بڑا عمل دخل جو ہے وہ امتحانات میں نقل کرنے کا ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے آج دن تک نہ میڈیا پہ، نہ اخبارات کے ذریعے، نہ سیمینارز کے ذریعے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں کو تباہ کر دے گی۔ ہم جس مستقبل کی بات کر رہے ہیں وہ مستقبل جو ہے وہ تابناک نہیں ہونے والا، وہ مستقبل جو ہے ختم ہو جائے گا اگر یہ چیز کو روکا نہ گیا۔ بطور سفارتکار ہم لوگ ایک پالیسی ایشوز اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ دنیا کو آ کے بتاتے ہیں، اپنے ہوسٹ ممالک کو، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پاکستان جو ہے وہی ہماری سپورٹ ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، اور یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خارجہ پالیسی جو ہے آپ کی وہ آپ کے انٹرنل ڈائنامکس سے بنتی ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایکسٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے آپ کی خارجہ پالیسی بنتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں بے انتہا سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کیا تھا؟ ہمارے پاس بے شمار لوگ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں جنہوں نے کام کیا۔ ہمارے پاس عبدالستار ایدی تھے، بلقیس ایدی تھیں، ہمارے پاس ڈاکٹر ایکیو خان تھے، رانا لیاقت علی تھی، لیاقت علی خان تھے، بے شمار لوگ تھے، سائنسدان تھے، آرٹسٹ تھے، گلجی صاحب تھے، اداکار تھے، ایکڈیمیشینز تھے، لیکن ہم نے وہ آگے ان کو پاس آن نہیں کیا جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ سو ایز اے ریٹائرڈ ڈپلومیٹ who is still active working towards the cause of Pakistan، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے، آج عہد کر لیں کہ اب نقل نہیں کریں گے، آج عہد کر لیں کہ جو ہم نے کرنا ہے پاکستان کے لیے کریں گے، اور آج عہد کر لیں کہ جو کچھ بھی ہوگا ایک ہمارا ایجنڈا ہوگا، وہ ایجنڈا ہوگا پاکستان پاکستان پاکستان، اور اسی کی وجہ سے ہمارا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسرے مہمانان بھی بیٹھے ہیں تو اب میرے خیال میں ان کی باری ہے تاکہ وہ آگے بات کریں۔ شکریہ۔ اچھا، میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اب تھوڑی سی یہ انشاءاللہ انٹریکٹیو ڈسکشن رہے گی۔ بچوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی سوری، آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ نوجوانوں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو بھی ڈسکشن میں شامل کروں تو جس سائڈ سے آواز آئی پورے 2 دن میں ادھر مائک نہیں جائے گا، ادروائز آڈینس ٹاک میں آپ کے پاس مائک آئے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو بات کرنے کا زیادہ لوگوں کو موقع ملے گا، ایک پورا سیشن بھی ہے اور Q&A بھی چلیں گے۔ تو اب مجھے اس طرف سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے، ادھر بڑے شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی بہت شریف ہیں، لیکن اب مجھے اگلے پارٹیسپینٹ کے پاس جانا ہے، لیکن اب مجھے آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب ایمن آپ سے پوچھوں گا، انم صبا، دیکھیں
ایمبیسڈر صاحب نے اپنے فیلڈ کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت رہنمائی کی نوجوانوں کی. یہ جو چیریٹی کی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں, اور یہ بڑا اثر کویشچن سے ہو سکتا ہے میں آپ سے بعد میں کروں, اس کو ذہن میں بھی رکھیے گا کہ پاکستانی چیریٹی دینے میں دنیا میں پہلے دوسرے نمبر پہ ہیں یا چوتھے نمبر پہ ہیں. بہت زیادہ پاکستان میں ٹینڈنسی ہے. جیسے یہاں غالباً صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ لائنوں میں لگ جاتے ہیں, ٹیکس لوگ نہیں دیتے ہیں, تو اسٹیٹ کے اوپر شاید لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے, عوام کے اوپر ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو چیریٹی کا فینامنا پاکستان میں اتنا ہے, آپ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتی ہیں, آپ نے بڑا کام کیا, تو آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر کے آپ نے کیا دیکھا ہے کہ واٹ از دی روٹ کاز کہ یہ لوگ کیوں اتنا, ہماری ایک قوم کی یہ ایک پہچان بن چکی ہے, پاکستانیت کے انگریڈینٹس میں سے ایک انگریڈینٹ جو ہے نا یہ ریلیف ورک بن چکا ہے. تو اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں پکس کی ٹیم کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج یہاں پہ انوائٹ کیا. اچھا, اس سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ فار دس ویری کانفرنس شی فلیو ٹو پاکستان فرام UK جسٹ فار دس اسپیسیفک کانفرنس. تو اس کے لیے تھوڑا سا ان کو. اور ٹیم پکس کو مبارکباد کہ انہوں نے اتنا اچھا ایک ایونٹ ارینج کیا جس میں ہماری دیگر شعبوں سے جو ہے تعلق رکھنے والے انٹرپرنورز اور لیڈرز جو ہیں وہ آج ایک چھت تلے جمع ہیں, اور ہمیں ان کے سامنے اپنی خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا اور ان کو سننے کا موقع ملا. تو میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے, ہماری آرگنائزیشن کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے دینا چاہوں گی. پہلے کہ ہماری آرگنائزیشن ہے پاکستان ریلیف انٹرنیشنل ڈیزاسٹرز اینڈ ایمرجنسیز اکیڈمی, جس کو شارٹ فارم میں یاد رکھنے کے لیے پرائڈیا کہا جاتا ہے. اس میں PR جو ہے وہ پاکستان ریلیف ہے, یہ ہمارا ایک ہیومینیٹیرین انیشیٹو ہے. بیسکلی اس کے تحت ہم ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن, پریونشن اینڈ لائک ریکوری اینڈ رسپانس کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ ہم کرتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کے اندر. بیسیکلی اس کے پیچھے ہمارا جو ہمارے فاؤنڈرز کا جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے 2003 میں انہوں نے یہ آرگنائزیشن جو ہے انیشیٹ کی تھی, اسٹیبلش کی تھی. اس کے پیچھے ان کا یہ ایک موٹیویشن تھی کہ پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی ایمرجنسی یا ڈیزاسٹر ہیپن ہوتا ہے تب دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں اور ریلیف ورک کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے. لیکن پاکستان کی ایسی کوئی ٹیم نہیں ہے جو دنیا میں اگر کوئی ایسی ایمرجنسی کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر جائیں اور پاکستان کی کریں. تو موٹیویشن کے ساتھ انہوں نے 2003 میں پرائڈیا پاکستان ریلیف کو اسٹیبلش کیا, جس کے تحت ہم لوگوں نے 2003 میں ایران میں بام میں جو ہے ایک زلزلہ آیا تو وہاں پہ کام کیا ہماری ٹیمز کہیں. پھر 2004 میں انڈونیشیا اور سری لنکا, تھائی لینڈ میں جو فلڈنگ کی سچویشن تھی وہاں پہ ہماری ٹیمز گئیں. اس کے بعد ریسنٹ کی بات ہے جو 2000 میں نیپال میں زلزلہ آیا, وہاں پر ہماری 3 ٹیمز گئیں, جو کہ پہلی 2 ٹیمز جو تھی انہوں نے ریلیف ورک کیا, ریلیف گڈس ڈلیور کی, وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی اور رسپانس میں کام کیا. اور جو لاسٹ ٹیم تھی انہوں نے بیسکلی ڈیزاسٹر پریپیئرنیس اور پریونشن کے لیے کام کیا. اور وہاں کی لوکل کمیونٹی جو گورکھا ڈسٹرکٹ جو میجرلی ڈیمیج ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے ڈیزاسٹر پریونشن اور پریپیئرنیس کی ٹریننگس دی. وہاں پہ ان کی پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی مل کے جوائنٹ ٹریننگ سیشنز کیے. تو یہ پاکستان ریلیف کا انیشیٹو ہمارا ٹوٹلی پاکستان ریلیف کا ہمارا جو یہ انیشیٹو ہے ٹوٹلی ہیومینیٹیرین ہے. اس کے ساتھ جو آئیڈیا ہے جو پرائڈیا میں آگے IDEA آتا ہے, بیسکلی یہ انٹرنیشنل ڈیزاسٹرز اینڈ ایمرجنسیز اکیڈمی ہے جو کہ ہمارا ایجوکیشنل ونگ ہے. اس کے تحت ہم لوگ پاکستان میں ڈیزاسٹر پریونشن اور پریپیئرنیس کی ٹریننگس دیتے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں. آج تک ہم لوگوں نے اوور 54,000 انڈیویژولس کو ٹرین کیا ہے, جس میں ہمارے اسکول اور کالجز کو جانے والے بچے ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں اور کمیونٹی ممبرس ہیں. تو اس ٹریننگ میں بیسکلی ہمارا مین فوکس فرسٹ ایڈ ٹریننگس کے اوپر اور ایمرجنسی ریڈیو رسپانس کے اوپر ہوتا ہے. میں یہاں پہ 2 چیزیں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہماری فرسٹ ایڈ ٹریننگ کے ماڈیول میں لائف سیونگ سکلز ہم لوگ سکھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر یا ایمرجنسی آتی ہے تو
جائے وہ کنواں پر یا حادثے کی جگہ پر 2 طریقوں سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، جس میں لاس آف بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے جب، یا پھر ریسسیٹیشن جب سانس نہیں بحال ہو پاتی انسان کی. تو بیسیکلی ہم ان 2 موڈیولس کے اوپر ٹریننگس کراتے ہیں اور لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ بر وقت اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو ہے وہ لوگوں کی جان بچا سکیں. اور ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں بیسیکلی وہ جرمن اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ جو ہے ان کی جو ہمارے بیسیکلی ماسٹر ٹرینرز ہیں وہ ان کی جرمن اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ ٹریننگ ہوتی ہے. جرمنی کے بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں AKNZ اور DO ہنیٹا، ان اکیڈمی سے ان کی سرٹیفیکیشن ہے، تو وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں اور پاکستان میں آ کر سرو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ممبرس ہیں ان کی ڈیزاسٹر رسپانس میں اور ہیومینیٹیرین انیشیٹو میں جو ہے وہ ہارورڈ کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ہارورڈ ہیومینیٹیرین انیشیٹو، وہاں سے ان کی جوائنٹ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اور وہ پاکستان میں ان سٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے کام کرتے ہیں. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ آپ نے جو کہا کہ پاکستان جو ہے وہ فلنتھراپسٹ کنٹری ہے، تو میری آبزرویشن میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈسکشنز میں یہ باتیں دہراتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. شاید اس کا تعلق ہمارے ریلیجن سے بھی ہے کہ ہمارے ریلیجن میں زکوٰۃ کا ایک بہت مربوط نظام دیا گیا ہے اور ہر مسلمان جو ہے اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے. لوگوں کی مدد کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، بچپن سے سکھایا جاتا ہے. تو ایک جب براڈر لیول پہ بچپن سے ہی ایک چیز ہم لوگ جب بڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو ایک چیز کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اگر یہ کہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنٹ سے نوازا ہے، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں پہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صلاحیت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو کہ وہ ریزیلینٹ ہیں، وہ مضبوط ہیں. تمام مشکلات سے، کسی بھی طرح کی بڑی مشکل ہو اس سے گزر کر آگے ابھرتے ہیں، اپنے راستے راہ ہموار کرتے ہیں. تو پاکستانیوں کی یہ جو ٹریٹ ہے یہ بہت کم جو ہے ہم لوگ دنیا کے ممالک کے لوگوں میں دیکھتے ہیں. تھینک یو. اور میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے جو آڈینس ہیں، جو ہال میں موجود لوگ ہیں جو بیٹھے، میرا تعلق بھی اس طبقے سے تھا جو کچھ عرصہ پہلے میں وہاں پہ بیٹھی تھی، ایک ایونٹ یہاں پہ یہ اٹینڈ کر رہی تھی. وہ بیسیکلی ویمن انٹرپرینورشپ پہ اور ویمن لیڈرشپ پہ تھا. تو میں بھی ایک آڈینس تھی، میں سن رہی تھی اسپیکرس کو، اینڈ ہیئر آئی ایم ٹوڈے اسپیکنگ ٹو یو ایز پینلسٹ. اور یہ جو 8-9 سال کا سفر ہے جو وہاں سے یہاں تک کا ہے، بظاہر بہت ایزی نظر آتا ہے کہ چل کر وہاں سے یہاں پہ آ جائیں، لیکن اٹ ڈیمانڈس موٹیویشن، اٹ ڈیمانڈس ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ، اور یہ بہت ایزی سفر نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت ہارڈ ورک چاہیے ہوتا ہے. تو میں سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی. انم آپ کی طرف میں دوبارہ بھی آؤں گا، ابھی ایک ہی اسپیچ شاید کیونکہ پینل ڈسکشن ہے. صحیح. میں اب ہمایوں کو تھوڑا زحمت دینا چاہوں گا کیونکہ وہ مسلسل موبائل دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا اب ان سے پوچھتے ہیں. ہمایوں، یو بلانگ ٹو academic circle for a long time, you taught young students at NDU. اب آپ ایک sort of academic organization ہی ہے کیونکہ اسٹیفٹنگ جو آپ کی FES ہے اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ تھنک ٹینک کلچر ہے اس کا کتنا کچھ اثر ہے پالیسی میکنگ کے اوپر، اور آپ کے خیال میں یہ جو ڈائریکشن ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ بھی جو اس وقت تھنک ٹینکس تو بہت سارے بن گئے ہیں لیکن یہ نشستن گفتن اور برخاستن والا حساب ہے، یا ان کی انپٹس پالیسی میکرز کو بہرحال مجبور کرتی ہیں کہ وہ نظر ثانی کریں، کوئی وہاں سے انپٹ لیں. ہاؤ ڈو یو سی دس academic culture in Pakistan, think tank culture? جی ہیلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ شیئرنگ دا اسٹیج اتنے لرنڈ لوگوں کے ساتھ. پکس کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے یہ
یوتھ کنونشن آرگنائز کیا، اور جس طرح پچھلے 4-5 سالوں میں آپ نے جو ہے 2018 کے بعد سے جو آپ کی کاوشیں تھیں، تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب آپ کے اس ایکٹ کے اندر ہی ہمیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہ کلچر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے. امبیسڈر غالب صاحب نے جس طرح کہا کہ ایک چیز جو ہے ہم گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اب جو گوگل کلچر آ گیا ہے جس سے انفارمیشن کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بڑی عام ہو گئی ہے، لیکن تعلیم کا حصول یا جو نالج ہے اس کی طرف جو ہے رجحان کم ہو رہا ہے. تو پاکستان کے اندر جو تھنک ٹینک کلچر ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ 20 سالوں کے بعد، اور پرٹیکولرلی جو ہے 9/11 کے بعد، جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پاکستان کے مختلف رولز جو ہیں وہ نیگیٹو اس صورت میں نظر آنا شروع ہوئے، تو یہاں کی جو اکیڈیمیا ہے یا یہاں کا جو تھنک ٹینک کلچر ہے اس کی بھی اہمیت آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی. ہمارے لوگ جو بہت ساری جگہوں پہ باہر پڑھتے رہے، باہر پڑھاتے رہے، انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا اور دیکھا کہ دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ ایکسپونینشیل جو ہے وہ گروتھ ہے یہ بہت ساری چیزوں میں. تو یہ جو کلچر تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں سے بیٹھ کے ان سے وزڈم لے کے، ان کی بات سن کے، ان کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھا کے پھر اپنی پالیسی کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرنا، تو یہ کلچر باقی دنیا میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑی ترقی ہے. اور جن ملکوں کی ہم اگزامپل لیتے ہیں جس میں امریکہ ہے، چائنا ہے، یورپین یونین کے ممالک ہیں، ان میں یہ کلچر بڑے عرصے سے تھا. اور ان کی باتوں کو سمجھ کے، امریکہ کی آپ صرف آپ اگزامپل لے لیں تو بہت ساری جو ان کی پوزیشنز آتی ہیں جب رجیم ان کی چینج ہوتی ہے اور نئی گورنمنٹ آتی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید کچھ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے طور پہ بھی لیا گیا. ہمارے پاس بہت ساری اگزامپلز ہیں، اور ان کی ایکسپیرینس کا فائدہ لیا گیا، ان کی اس ڈپارٹمنٹس کا لیا گیا. ایسی ہی مثال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، اب امبیسڈر صاحب ہیں جنہوں نے 30 سال کی سروس کی اور پوری دنیا گھومے اور انہوں نے ایکسپیرینس لیا ہے. ان سے اگر ہم اپنی پالیسی میکنگ میں، اگر ان کا جو ایکسپیرینس جس ملک میں یہ سفیر رہے وہاں کے ساتھ تعلقات کے اندر اگر ہم ان کی بات کو سنیں، تو میرا خیال ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کی گورنمنٹ کو ہوگا، آپ کی پالیسی میکنگ کے اندر ہوگا. تو یہ کلچر پہلے بہت کم تھا. ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی جو ماشاء اللہ ہم نے اس کے اوپر بہت تجربے کیے، ہر طرح کی اور شاید آگے بھی ہم کرتے رہیں. لیکن اس کے اندر ہم نے یہی دیکھا کہ جب ہمارے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم رہا، اس میں اس کلچر کو ہم نے پروموٹ کیا. اور اب ہم ایک پچھلے 12, 14, 15 سالوں سے 4-5 کنزیکٹو گورنمنٹس ہیں جو پولیٹیکلی یہاں پہ رہی ہیں، تو یہ کلچر اور زیادہ پروموٹ ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کی آبادی بھی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور جو پاکستان کے مسائل ہیں، ہماری اچھی چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمارے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. میں فارن پالیسی کی مسائل کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں ہمارا جو ڈومیسٹک ہمارے مسائل ہیں جس میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی بہت شدت سے اس میں اضافہ ہے جو کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں پاکستان میں اور پوری دنیا میں آئی ہے. اس کے اندر ہم نے کیا کرنا، ہمارے پاس بہت سے ایکسپرٹس ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی آبادی ہے جس سے ان سے مشورے لے کے ان کو یوز کر کے یوٹیلائز کر کے، اور یہ جس فنکشن میں آج ہم ہیں، ہمارا جو یوتھ ہے، یہ ہمارے پاس ایک اتنا بڑا ایسٹ ہے کہ اگر ہم ان کو یوز کریں تو ہم ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کو ہم ختم کر سکتے ہیں. ہم نے درخت لگانے کی باتیں بھی دیکھی، ہم نے انرجی کنزرویشن کی چیزیں بھی سنی، ہم نے واٹر اسکیسٹی کے بارے میں بہت سنا، اور اب اس کے استعمال کو اور اس کو کم کرنے میں بھی جو ہے میرا خیال ہے یہ جو یوتھ ہے پاکستان کا فیوچر صرف اور صرف اب میری نظر میں یہ ہماری یوتھ ہے جو کہ 70% آف آر پاپولیشن ہے. تو ان کو استعمال کر کے، ان کو سکلڈ کر کے، ان کو ایسی راہ دکھا کے اور پھر ان سے فائدہ لیتے ہوئے ہم پاکستان کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. اور یہی لوگ آگے آ کے اس تھنک ٹینک کلچر کا بھی حصہ بنیں گے بہت سارے لوگ. تو میرا خیال ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے میں تو بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. تھینک یو. پارٹیسپینٹس، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک پاکستان کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اس کے ایک بہت بڑا نام ہشام سرور صاحب، وہ تھوڑی دیر بعد یہاں پہ موجود ہوں گے، آپ سے انٹریکٹ کریں گے. تو جن لوگوں نے آپ میں سے ان کا نام سنا ہے وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ وہ کتنا زیادہ ان کا کردار ہے اس حوالے سے. ایمبیسڈر صاحب، میں آپ سے اگر تھوڑا سا کریٹیکل سوال پوچھ لوں تو اجازت ہے؟ اچھا، پالیسیز ہوتی ہیں اور وہ پالیسی جو فارن پالیسی خاص طور اس کی فارمولیشن میں فارن آفس، اور آپ لوگ جو فارن آفس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی فارن آفس کے مختلف ڈیسک پہ کام کرتے رہتے ہیں، انہی میں سے لوگ پھر مختلف جگہوں پہ ایمبیسڈر بھی لگتے ہیں.
لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو امبیسڈر حضرات ہوتے ہیں وہ وہی فورن پالیسی کے مختلف اسپیکٹس پہ بڑے کرٹیکل ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ جب فورن آفس کا وہ پارٹ ہوتے ہیں اس وقت وہ ان کا یا ان کی سنی نہیں جاتی یا کیا وجہ ہے، یا یہ جو ایک بڑا ایک معروف سا کہنا ہے کہ جی فورن پالیسی تو فورن آفس میں بنتی نہیں ہے، تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ایک اور سوچ ہوتی ہے، جب نکل جاتے ہیں تو ایک اور ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کے سر پہ پستول رکھ کے جو مرضی کہلوانا چاہوں آپ کہیں گے، میں پستول ہٹا دوں گا تو آپ دوسری گفتگو کرنا شروع کر دیں گے۔ سو آپ کو ایک جاب سیکیورٹی کی وجہ سے اور ایک گورنمنٹ پوزیشنز کی وجہ سے آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی خارجہ پالیسی بنتی ہے فورن آفس میں بنتی نہیں ہے، کہیں باہر بنتی ہے، میرے خیال میں اس میں جو آپ کا اشارہ ہے وہ غالباً ملٹری کی طرف ہے کہ ملٹری جو ہے کیا اس کا عمل دخل ہے وزارت خارجہ میں؟ وزارت خارجہ میں جو پالیسیز بنتی ہے اس کو جنم وہیں سے دیا جاتا ہے، اس میں پھر تمام سٹیک ہولڈر سے ہم پتہ کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر آپس میں میل ملاقات، باتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں اور ایک فائنل پالیسی بن کے سامنے آتی ہے۔ اسپیشلی لیٹ 70s ارلی 80s سے چونکہ سیکیورٹی ڈریون فارن پالیسی آپ کی بن رہی تھی، افغانستان میں مسائل تھے، اس کے بعد پھر جو سب سے بڑا ہوا ایران میں ہوا، 9/11 ہوا، اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کی جو ساری ہو رہی تھی، اس وجہ سے آپ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ان پٹ جو سیکیورٹی ایجنسیز کا ہے وہ بڑھ گیا، لیکن پالیسی صرف اور صرف وزارت خارجہ میں ہی تیار ہوتی ہے۔ اس میں کس کا کتنا ان پٹ ہے، اٹ آل ڈپینڈز آن دا پالیسی کہ کہاں سے، کہ کبھی 30% بھی ہو سکتا ہے، کبھی 80% بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے وہ خارجہ پالیسی کا چناؤ نہیں ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ، ایڈمرل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ ابھی یہی بات ہو رہی تھی، میرے خیال میں ریسیپروسٹی کا ہے۔ آپ جب ایک ملک آپ کے ساتھ ایک چیز کرتا ہے تو جواباً آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ریسیپروسٹی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنے لوگوں سے فون آنا شروع ہو جائیں گے جس میں آپ کے دوست احباب بھی ہوں گے، حکومتی اہلکار بھی ہوں گے، سیاسی لیڈران بھی ہوں گے، اور وہ ریسیپروسٹی کا جو کانسیپٹ ہے کہ اس ملک نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم بھی اس ملک کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کریں، وہ چیز وہ آپ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو اس کی وجہ سے بے حد ضروری ہے کہ ریسیپروسٹی کو پروموٹ کیا جائے، اور تاکہ آپ کو ریسیپروسٹی پروموٹ کرنے کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر ایک پرائیڈ رکھیں۔ جب پاکستانیت کی بات کرتے ہیں ہم، تو پاکستانیت کی پرائیڈ ہمارے اندر اگر نہیں ہوگی تو ہم نے اپنی پالیسیز یا اپنی باتیں یا اپنی چیزیں کیسے آگے چلائیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس فخر کے ساتھ کہ ہم پاکستانی ہیں، ایک ریسیپروسٹی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ انم، مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی جو ریلیف کا کام ہے یہ بڑا ٹف کام ہوتا ہے، یقیناً لوگوں سے ڈونیشنز کلیکٹ کرنا اور بہت سارے سلسلے، اس میں بڑے چیلنجز ہیں۔ یہ ہماری یوتھ یہاں پہ ہے، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طریقے سے ان چیلنجز کو اپارچونیٹیز میں تبدیل کریں، اور خود بھی ان میں سے ہر ایک جب یہاں سے واپس جائے ہماری بات چیت سن کے، تو وہ اپنی ذات میں انجمن بن کے جائے اور وہ ایک پیغام لے کے جائے کہ میں نے اپنے ارد گرد انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا ہے۔ پہلے تو میں آپ کی معذرت کے ساتھ تصحیح کرنا چاہوں گی کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے بیسیکلی یہ چیریٹیبل آرگنائزیشن تو ہے، ایک NGO ہے، ہم لوگ ہیومینیٹیرین کام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ڈونیشنز وہ چیریٹیز نہیں کلیکٹ کرتے،
اور یہ تو ہماری اور بڑی جو بات ہے، اگر کلیکٹ نہیں volunteer- کرتے تو پھر ان کو بھی سکھائیں کہ وہ کیسے ایک ایسی بڑی این جی او چلائیں گے بغیر ڈونیشنز کے. ہمارے ساتھ والنٹیئرز ہیں جو خود سے ڈفرینٹ پروجیکٹس کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جو ان کی کلیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ سارے جمع کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے ہی ساری جو ہمارا ریلیف ورک ہے اس کو انجام دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی 8-10 کے قریب پاکستانی پارٹنر آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل جرمن اور یو ایس اے کی پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں اور ہمارے اس مشن کو آگے لے کر جاتی ہیں. اور آپ کا دوسرا سوال کہ میں اپنی یوتھ کو کیا میسج دوں کہ وہ اپنے چیلنجز کو جو ہے اپرچونیٹیز کے اندر کس طرح سے کنورٹ کریں. تو میں یہاں پہ ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گی جس نے مجھے بہت مدد کی میری زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. وہ یہ تھی کہ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، ایک جنوں سا دل میں جگانا پڑتا ہے. پوچھا چڑیوں سے بنا کیسے آشیانہ تو بولی، پوچھا چڑیوں سے کہ آشیانہ کیسے بنا تو بولی، تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے، بار بار اڑان بھرنی پڑتی ہے. تو فیلرز کو جو ہے وہ فیلر نہ سمجھے، یہ بات تو ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں. بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ فیلر از ناٹ اے فیلر، اس کو آپ ایک اسٹیپ سمجھیں. تو میں ان کی اس بات کو انڈورس کروں گی کہ فیلر کو کبھی واقعی فیلر نہ سمجھیں، وہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے، ایک سیڑھی ہوتی ہے، اس سے پریشان نہ ہو کر بیٹھ جائیں کہ اب کچھ نہیں رہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک قدم ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جو آپ نے ڈائریکشن متعین کی ہے، لیکن اس کے لیے جو راستہ اپنایا ہے وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی اور طریقے سے وہی کام کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس پلان بی، پلان اے، پلان بی، اس طرح کے پلانز ہونے چاہیے جن کے اوپر اگر آپ کو ایک پلان سے جو ہے وہ سیٹ بیک ملے تو آپ پلان بی اپلائی کر سکیں. اور دوسری بات کہ میں کیونکہ ایک ہیومینیٹیرین ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے آپ لوگوں کے اندر بھی اسی جذبے کے فروغ کے لیے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنی نوجوان نسل کے ساتھ، کی توجہ جو ہے وہ ایک چیز کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ پاکستان از ناٹ آل اباؤٹ اسلام آباد یا بڑے شہر. صحیح؟ تو اسلام آباد سے باہر بھی دیکھیں اگر تو بہت سے ایسے علاقے ہیں، بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ایک چھوٹی سی پیراسیٹامول کی گولی بھی نہیں ملتی، اور جہاں پر انسان اور جانور جو ہیں وہ گندے جوڑوں اور تالابوں سے جو ہے وہ اکٹھے پانی پینے پر مجبور ہیں. تو ہم لوگ پریولیجڈ ہیں، ہم لوگ بلیسڈ ہیں، ہمارے پر احسان کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ ساری فیسلٹیز ملی ہیں. ہم لوگ اپنے گھر میں پانی کا نل کھولتے ہیں اور صاف پانی، پینے کا پانی ہمیں اویلیبل ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنی چاہیے کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا. آج ہم جس مقام پر ہیں ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی وجہ سے ہیں. تو ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم کیا وہ احسان ریٹرن کر رہے ہیں؟ کیا وہ فیور ریٹرن کر رہے ہیں؟ تو بس یہ بات ذہن نشین کر لی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب ہی ایک دن جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکرز بن سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اور اس فیلڈ میں آنے کے لیے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ویسے آج کل ایک کلچر بھی بنا ہوا ہے، کسی سے بھی پوچھیں وہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل تو وہ کہتا ہے جی میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ساری موٹیویشنل اسپیکر بن جائے اور موٹیویٹ ہونے کے لیے بچے ہی کوئی نہ. تو کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے کہ موٹیویٹ ہونے کے لیے بھی رہنا چاہیے. ہمایوں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی بڑی نظر ہے پاکستان میں جو گروئنگ ایکسٹریمزم ہے اس کا ایک بھی بڑا کردار ہے ہمارے سوشل فیبرک کو ایک ڈائریکشن دینے کے حوالے سے. تو آپ کے خیال میں یہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے جو انڈیویجولز ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں واپس جا کے کہ ٹو کمبیٹ دس ایکسٹریمزم، اس کا جو مینس ہے، اس کا جو خطرہ ہے جو ہماری جڑوں میں بیٹھ رہا ہے، رفتہ رفتہ ہمارے ہاں موب مینٹیلٹی جو ہے نا وہ فروغ پا رہی ہے. ہم نے ایک بڑے شریف سری لنکن کو آگ لگا دی اور پھر ہم نے اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا. ایک بینک کے مینیجر کو پچھلے دنوں
اس کے گارڈ نے جو ہے وہ گولی مار دی. اور یہ واقعات ہماری سوسائٹی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور جو مذہب جو بنیادی طور پہ انسانیت سکھانے آیا تھا, جس کا بنیادی طور پہ یہ رول تھا کہ ہاں اچھے انسان بنائے, اس کے نام پہ ہم نے وہ کام شروع کر دیے ہیں کہ جس میں میرا خیال ہے کہ پیغمبر اسلام اور جو شخصیات ان کے بعد ان کی فالورز آئیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا, وہ کبھی بھی اس طرح کی سچویشن کو کبھی بھی ناپسند کریں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ ان نوجوانوں کو جو ابھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پورے پاکستان سے نوجوان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں رواداری اور برداشت کو فروغ ملے؟ تھینک یو عبداللہ صاحب. بڑا ہی مشکل اور کمپلیکس جو ہے یہ سوال ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ہم ایک نشست کے اندر اس کے حل کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن کچھ بڑی بیسک سی چیزیں ہیں جو ایز اے یوتھ جو ہے ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں دیکھنی چاہیے. ہم نے بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک فنامنا دیکھا ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن جو اب ہو چکی ہے پاکستان میں, اور بہت زیادہ ایکسٹریم جو ہے ہم سائڈز لے لیتے ہیں. اس کی بھی ریزن اسی سوال کے اندر ہے کہ یہ جو عدم برداشت کا کلچر ہے یہ ابھی سے نہیں آیا, اس نے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہاں پہ اپنی جڑیں رکھیں. اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جس میں آپ کا جو ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایک بہت بڑا وہ ہے, یہ تعلیم کا فقدان یا عقل کو صحیح استعمال کرنے کے جو رجحانات ہیں اس کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. پھر اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی بہت سارے ہیں کہ سوسائٹی کو جو ہے کس طرح ہم نے جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف ہم ناٹ انڈیویجولی بٹ کچھ ہمارے جو ڈیسیجنس تھے اس کی وجہ سے ہم لے کے گئے. مذہب ہمارا جو ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ہے وہ اگر ہم رسول اللہ کی بات کریں, رحمت للعالمین کے طور پہ جو ہے وہ اس دنیا میں آئے, وہ رحمت المسلمین نہیں تھے, وہ تمام عالموں کے لیے رحمت تھے. تو انہوں نے جو ہے عدل کا جو ہے وہ کیا, انصاف کی بات کی, رحمت کی بات کی, اور پھر عدم برداشت کو انہوں نے ہمیشہ سے روکنے کی بات کی. آپ یو کین اگری ٹو ڈس اگری, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات اگر آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اور وہ آپ کو بات اچھی نہیں لگتی تو اس کا جواب جو ہے وہ یا تو وائلنس سے دیا جائے یا پھر شدید قسم کا کوئی تشدد کیا جائے. تو نوجوانوں کے لیے میسج یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے مذہب کو سمجھیں. ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور ہم نے رہنا ہے انشاءاللہ, اللہ کا اگر فضل ہوا اور ہم ہمیشہ رہیں گے. اس میں جو ہے اپنے جو عقیدہ ہے اس کی فوری طور پہ کسی کے اوپر ڈالنے کی جو کوششیں ہم کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے کافی غلط ہیں. ڈائیورسٹی بیسکلی جو ہے وہ ایسی چیز ہے, آپ اب جس طرح آپ نے اپنے شروع کے انٹروڈکشن میں کہا تھا, پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ کتنے زیادہ کلچرز ہیں, کتنی زیادہ ہم جو ہیں مختلف زبانیں بولتے ہیں. ہمارے بہت سارے, اگر ہم مسلک کے اوپر بھی آ جائیں تو رہیں, اس میں کوئی نہیں, اور اس کو جو ہے آپ اس کے اندر ڈیبیٹ کریں, اس کے اندر گفتگو کریں, اس کے اندر جو ہے آپس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک ڈائلاگ کا پروسیس کریں, جو کہ ایم شور یہ جو ہے پکس کی اس کے اندر بہت ساری خدمات ہیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور یہ جو لفظ جس طرح ہم نے اس آج کا کنونشن ہے جو اس کی جو ٹاپک ہے پاکستانیت, تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو اگر ہم پروموٹ کریں اور ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں تو یہ جو ایکسٹریمزم ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے اس میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے. تھینک یو. آخری 5 منٹ مجھے آرڈر آ گیا ہے کہ بھئی تو میں تینوں پارٹیسپینٹ سے جلدی جو ہے نا وہ 2 منٹس تینوں کے لیے, 1 منٹ میں ان انتظامیہ سے اپنے لیے ادھار لے لیتا ہوں. امبیسڈر صاحب آپ کی طرف میں آخر میں آؤں گا, ٹھیک ہے؟ تو میں انم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ابراڈ بھی ٹریول کرتی ہیں اور یہاں پہ بھی آتی ہیں, جیسے ہمایوں نے کہا کہ امبیسڈر صاحب نے کہا کہ غالباً کہ یہ اب مجھے نہیں پتا, انہوں نے کہا کہ باہر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کے پارلیمنٹ میں لوگ ہونے چاہیے. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی باہر ہیں, ڈیفینیٹلی آپ باہر رہتی ہیں, تو وہ جو سمت سر نے بتائی ہے اس سمت میں ہماری ڈائریکشن پہ کام ہو رہا ہے, یا ابھی ہم چار جب ہو کے تو ایک دوسرے کے خلاف مظاہروں پہ لگے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر بھی؟ وہ جو پولرائزیشن پاکستان کے اندر ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے باہر نہیں لے گئے, اگر لے گئے تو اس کا امپیکٹ باہر کیا ہو رہا ہے؟ مختصر 2 منٹ.
کیونکہ میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر رہا ہے اپنے ہیومینیٹیرین ورک کی وجہ سے میں نے یو ایس اے یو کے میں وزٹ کیا ہے تو پاکستانی کمیونٹی واقعی اوور چارجڈ ہے وہاں پہ. کیونکہ ریسنٹلی ابھی جو یہاں پہ فیاسکو رہا ہے, میں مینشن کرنا اتنا وہ نہیں سمجھتی کیونکہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے پاکستانیت کے اوپر ہے, ہم لوگ کسی ایک کی طرف ہم اپنا شو نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ واقعی وہاں پر ہوتا ہے. ہماری اپنی بہت سی فیملیز ہیں جو یہاں پہ تو شاید ایک خاص طبقہ ہے جیسے یوتھ ہے جو ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کو کرے گی, سپورٹ کرے گی, یا کوئی اور گروپ اٹھ کے آئے گا کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرے گا. تو وہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس جو انفارمیشن کا جو میڈیم ہے وہ صرف میڈیا ہے, اور وہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ اپنی پسند کے مطابق انہوں نے گروپس لائک کیے ہوتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں, تو ان میں ہی جو چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کے اکارڈنگ ایکٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ پولرائزیشن کا فیکٹر بہت زیادہ ہے. ریسنٹلی بھی کافی وہاں پہ میں نے لوگوں کو متحرک دیکھا کہ میں برمنگھم میں تھی, وہاں پہ کافی مظاہرے ہوئے. تو سوری آئی فورگاٹ دی سیکنڈ کوشچن واٹ واز اٹ, کہ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ وہ مجھے بھی بول گیا. چلے پھر میرا خیال ہے اگر آپ کچھ چند ملکوں کو یورپ کے ملکوں میں دیکھیں, انگلینڈ کا جس طرح یہ ذکر کر رہی ہیں, وہاں پہ ہے رجحان. ہمارے جو پاکستانی اوریجن کے برٹش وہاں پہ ہیں وہ اس وقت 2 یا 3 برٹش پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ہاؤس آف لارڈز کا ہیں, اس میں آ چکے ہیں. اس کے علاوہ منسٹرز رہ چکے ہیں. کینیڈین پارلیمنٹ کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں پاکستانی اوریجن کے جو کینیڈین ہیں وہ ہیں. اصل میں جو ایکسپیٹ پاکستانی زیادہ ہمارا کیا وہ مڈل ایسٹ میں تھا جہاں سے ہمیں ریونیو بھی بہت زیادہ آتا ہے. تو ادھر تو چونکہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں حصہ لے لیں, لیکن جن جن ملکوں میں ہے وہاں پہ ہم رجحان دیکھ رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ آگے آ رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے کیونکہ ہماری جو مائیگریشن ہوئی ہے 50s یا 60s کے بعد, تو اب یہ 3rd جنریشن ہے جو وہاں پہ رہی ہے, جس نے وہاں کا کلچر دیکھا ہے, وہاں کی چیزیں دیکھی ہیں. تو اس سے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے یا ان کی آواز زیادہ بہتر, جس طرح امبیسڈر غالب صاحب نے کہا, اس وقت سنی جائے گی جب آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے, بجائے اس کے کہ باہر جلسہ کر کے پاکستانی سیاست کا حصہ بنے. اور مجھے خیر اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں, پالیٹکس جو ہے ایکسپریشن ہے, لیکن اس کا اگر وائلنٹ ہو جانا یا وہ ہے وہ اس کی غلط شکل ہے. ایکسپریشن ہونا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں. اب میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے ایک سوال کے ساتھ امبیسڈر غالب صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ایک ٹرم ہم یوز کر رہے ہیں پولیٹیکل پولرائزیشن, جو ابھی پاکستان میں ایک چیز چل رہی ہے, کیا یہ درست ٹرم ہے یا اس کو پولیٹیکل اویئرنیس کہنا چاہیے جو اس وقت یوتھ میں ہے؟ کم از کم میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ 15-20 سال پہلے ہماری یوتھ ارریلیونٹ ہوتی تھی. پولیٹیکل بڑوں نے فیصلے کرنے ہوتے تھے کہ جس کو اس کو ووٹ دینا ہے, کس کو دینا, اچھا جی ٹھیک ہے. خود پالیٹکس کے حوالے سے ہماری یوتھ اتنی ریلیونٹ نہیں ہوتی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی ٹرم درست ہے یا یہ پولیٹیکل اویئرنیس ہے؟ اس کے ساتھ ہی سیشن کو چونکہ میں اناؤنس کرنا معذرت کے ساتھ بھول گیا, یہ امبیسڈر غالب صاحب اس سیشن کے چیئر بھی تھے, انہوں نے اس کو کنکلوڈ بھی کرنا تھا. اس کے لیے میرے سے کافی اس سیشن میں میری معذرتیں مجھے کرنی پڑی ہیں ایک اور. تو سر پلیز. دیکھیں, آپ ٹرمینالوجی جو بھی استعمال کر لیں, لیکن لفظ پولرائزیشن جو ہے یہ پوسٹ پی ٹی آئی فینومینا ہے. یہ فینومینا ہے جب لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی کہ ہماری سیاست اتنی پاک صاف نہیں ہے جتنی کہ نظر آتی تھی. جب ان کو نظر آئی کہ ہمارے سیاستدان اور ہماری بیوروکریسی اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے شریف النفس نہیں ہیں جتنا کہ ہم اپنے آپ کو پورٹری کرتے تھے, مائی سیلف انکلوسیو. بھٹو صاحب نے غریب طبقے کو آواز دی تھی, اس سے انہوں نے بولنا شروع کیا, جس کے کہ کچھ اچھے جس کے کچھ فوائد ہوئے اور کچھ نقصانات بھی ہوئے. نقصان کیا ہوا کہ ڈسپلن میں فقدان آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد اگر بیچ میں ایک گیپ آیا, پولیٹیکل پارٹیز آتی رہیں جاتی رہیں, لیکن پھر عمران خان صاحب آئے. انہوں نے آ کے وہ جو مڈل کلاس ہے اور اپر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے اس کو آواز دی ہے, اور وہ جو آواز انہوں نے دی ہے وہ اس سائلنٹ میجورٹی کو دی ہے جو کہ پہلے بولتی نہیں تھی. پہلے
یا پولیٹیکل ایلیٹ بات کیا کرتی تھی یا غریب انسان کے ووٹ کے اوپر، برادری کے اوپر اور محلے داری کے اوپر ووٹس کی بات ہوا کرتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب آپ کی اپر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، اس میں آپ اس کو پولرائزیشن کا نام دے دیں، اس کو آپ اویئرنیس کا نام دے دیں، آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہتے ہیں دے دیجئے. لیکن میری سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ملک کو، اس میں کیپیسٹی ہے، یہ چیز ملک کو آگے بھی لے کے جا سکتی ہے اور یہ ملک کو خدا نہ خواستہ برباد بھی کر سکتی ہے. اس کو کنٹرول طریقے کے ساتھ، اس اویئرنیس کو ذہن کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اس پولرائزیشن کو آپ ہارٹ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ذہن کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے. اور جب آپ یہ اویئرنیس یا پولرائزیشن، دونوں الفاظ آپ نے بتائے، اس کے ذریعے جب آپ آگے بڑھنا شروع ہوں گے تو فیصلے آپ نے اپنے خود کرنے ہیں. آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے ایک کاغذ پہ کہ جی یہ اس کے فوائد ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں، یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور جب تک آپ یہ ایکسرسائز خود نہیں کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا، اویئرنیس وہ نہیں ہوتی جو بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلا جائے. اویئرنیس وہ ہوتی ہے جب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ہی ملک کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کی مضبوطی اور اس کی اسٹرینتھ کے لیے کام کرتے ہیں. اور آپ وہ سب لوگ ہیں جتنے اوپر بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، کہ جن میں یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے چلیں گے تو پاکستان کو انشاءاللہ مزید ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. بہت شکریہ ایمبیسڈر غالب صاحب. اگر آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے نا تو پھر میری ایک بات ماننی پڑے گی. وہ اس طرح سے کہ اب سب کے پاس سیل نمبر آگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی کنونشن کی ایک تصویر لینی ہے یا سیلفی لینی ہے اور پھر اس کو پوسٹ کرنا ہے اور ہیش ٹیگ یوز کرنا ہے NYC2022. یہ پٹی کے اوپر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دوسرا ہیش ٹیگ یوز کرنا ہے پاکستانیت کا. تو یہ انسٹا پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی 5 منٹ بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا. تھینک یو ویری مچ. اب ریما آپ کے لیے ایک اور اعلان لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. سر تھینک یو. بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب. میں غالب اقبال صاحب کی ہی بات سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی. جہاں انہوں نے بات کی تو یقیناً آپ سب ادھر ملت کے ستارے بیٹھے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں گزارش کروں گی میجر جنرل ریٹائرڈ سعد خٹک صاحب سے، جو کہ چیئرمین پکس ہیں، کہ وہ آئیں اور ہمارے جو معززین پارٹیسپینٹس ہیں ان میں یادگاری شیلڈ تقسیم کریں. سر. امبیسڈر غالب اقبال. مس انم صبا. آپ کی تالیوں میں کوئی جان نہیں ہے. مسٹر ہمایوں خان. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے جس تحمل سے ہمارا یہ سر بلند پاکستان کا سیشن سنا. لیکن ایک بریک لینے سے پہلے ایک زوردار نعرہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ میں جان ہے
اور آپ پاکستانیت کا ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہیں. سو میں ایک آواز لگاؤں گی اور مجھے جواب چاروں طرف سے آنا چاہیے. پاکستان، پاکستان، زبردست.